بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو مزید بیان کرو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اور عرب کے شر سے کہ جب وہ نبطی کے مشابہ ہو۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو لیکن ہمارے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا بنائے تو وہ ہجرت جاہلیت کے بعد بدویت جاہلیت کی طرف لوٹ گیا ہے۔ پس یہ نبطی ہے جو عرب سے مشابہ بنتا ہے، اور اسی طرح جب بھی عربی نبطی کے مشابہ ہو پس جو کوئی اس کی ولایت کے وسیلے سے اسلام میں داخل ہو اس کے بعد ہمارے غیر کی ولایت کا اقرار کیا، ایسے شخص نے نبطی سے مشابہت اختیار کی ہے۔ وضاحت: نبطی عراق کا ایک گروہ تھا کہ اس دور کے لوگ اسے بے ارزش اور گھٹیا سمجھتے تھے، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی فکر کی تصحیح فرمائی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کی حقیقی ہویت و اصلیت یہ ہے کہ وہ حق شناس ہو اور اس کا اقرار و اعتراف کرے۔ زبان اور قومیت انسان کی ہویت اور پہچان کا حقیقی ملاک و معیار نہیں ہے۔ مانی الاخبار صفحہ 47، بحار الانوار جلد 25، صفحہ 11، حدیث 5۔ کیا قرآن کا سننا واجب ہے؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس کی آواز سننے والے پر خاموشی اختیار کرنا واجب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تمہارے پاس قرآن پڑھا جائے تو تمہارے اوپر اسے سننا اور خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ السرائر صفحہ 469، بحار الانوار جلد 99، صفحہ 222، حدیث 7۔ تلاوت قرآن کے وقت کون سی چیز امام علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کا باعث بنی؟ روایت ہے کہ ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب نماز کے دوران قرآن کی تلاوت فرماتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب وہ عادی حالت میں لوٹ آتے تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ امام علیہ السلام نے یوں جواب دیا، میں نے آیات قرآن کا اس قدر تکرار کیا کہ اس حالت تک پہنچ گیا ہوں، گویا یوں کہ میں نازل کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر سن رہا ہوں۔ بحار الانوار جلد 47، صفحہ 57، حدیث 108۔ تفسیر بالرائے کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ عمار بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حکم کرنے کے بارے میں سوال کیا اور اس کا کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی دو افراد کے درمیان اپنی نظر کے مطابق حکم اور قضاوت کرے وہ کافر، اور جو کوئی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے وہ بھی کافر ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1، صفحہ 18، بحار الانوار جلد 99، صفحہ 111، حدیث 15۔ امامت، اس کی ضرورت اور تسلسل کے ضروری ہونے میں سوالات۔ کیا زمین کا بغیر امام کے ایک دن بھی باقی رہنا ممکن ہے؟ یعقوب سراج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا زمین کو خواہ ایک دن کے لیے ہی ہو آپ میں سے کسی عالم اور دانشور کے لوگ جس کی پناہ لیتے ہیں کہ بغیر ممکن ہے چھوڑا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں خدا کی عبادت نہیں ہوگی۔ اے ابو یوسف، زمین ہم سے کسی عالم سے کہ جس کی لوگ اپنے حلال و حرام میں پناہ لیں خالی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مطلب قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران آیت 200۔ یعنی اپنے دین میں صبر کریں، مشکلات اور خواہشات کے مقابلے میں استقامت سے کام لیں اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔
اپنے امام کے ہمراہ دفاع کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے امام کے ساتھ رابطہ برقرار کریں اور خدا سے ڈریں ان چیزوں سے کہ جن کا تمہیں امر کیا گیا ہے اور جو تمہارے لیے واجب کی ہیں۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 212، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 217، حدیث 10۔ کیا زمین امام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ نمبر 1، ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا زمین امام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر زمین امام کے بغیر ہو تو یقیناً غرق ہو جائے گی اور اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 252، حدیث 10۔ علل الشرائع جلد 1 صفحہ 76۔ نمبر 2، ابان بن عثمان حسن بن زیادہ سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ زمین ہو اور اس پر امام نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، زمین پر امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے حلال و حرام اور رزق کی انہیں ضرورت ہے کو بیان کرے۔ اکمال الدین صفحہ 29، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 40، حدیث 73۔ کیا زمین کا امام علیہ السلام سے خالی ہونا ممکن ہے؟ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ حسن بن ابی علا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا زمین کا امام سے خالی ہونا ممکن ہے، یعنی اس پر امام موجود نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مگر یہ کہ ان میں سے ایک خاموش رہے۔ علم امام کے بارے میں ایک سوال۔ حارث بن مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً زمین ایک عالم اور دانشور سے خالی نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا، جو آپ علیہ السلام کا عالم جانتا ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک میراث ہے۔ وہ ایسا علم ہے کہ جس کے باعث وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا وہ کوئی ایسی حکمت ہے کہ اس کے دل میں الہام یا کان میں القا ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 93، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 62، حدیث 141۔ اس کی مانند حدیث حارث کے ذریعے صفوان سے بھی نقل ہوئی ہے۔ ہم نے دونوں حدیثوں میں مشابہت کی وجہ سے دوسری حدیث کا ترجمہ کرنے سے صرف نظر کیا ہے۔ بحار الانوار جلد 26 صفحہ 62، حدیث 143۔ کیا امام فرزند کے بغیر دنیا سے انتقال کرتا ہے؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام دنیا سے چل بسے اور اپنا کوئی بیٹا نہ چھوڑے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی چیز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند اپنے بندوں پر غضب اور ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی کرے۔ اکمال الدین صفحہ 118، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 36، حدیث 63۔ بعد والے امام کے علم کے بارے میں سوال۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند مجھے آپ پر قربان کرے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام میں کوئی ایک امام اور عالم کسی رات، دن اور گھڑی میں دنیا سے چل بسے اور اس کے بعد دوسرا عالم آئے اور اسی دن اور اسی گھڑی اس کے علوم سے آگاہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد،
پہلے والا امام بعد والے امام کے لیے میراث میں کچھ کتابیں منتقل کرتا ہے اور بعد میں آنے والے امام کے علم میں شب و روز اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔